نلیک اور کرپٹ ہو کہ اس ملک مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں جھل تو جرم ہے. میں جرم کر رہا ہوں کہ میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے, یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس سب بکا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے, قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانتا ہے کہ ان کی سیاہ کاریاں, ان کی بدکاریاں, یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے, تباہ کرنے والے بزدل نلیک اور کرپٹ ہو کہ اس ملک مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں جھل کیوں جرم ہے. میں جرم کر رہا ہوں کہ میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے, یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس سب بکا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے, قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا. کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو, آپ اخبار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے سب کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ تھا پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا؟ نہیں جی, مارشل لا لگ رہی تھی, ہم اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ, آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا, آپ مارشل کو روکنے کے لیے بیٹھے. جب مارشل پہلے آپ کی کسی جج نے روکی تھی, سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو. پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتے ہیں, بھگت رہے. میں کس دور میں نے نہیں بھگتا, سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے. کس دور میں یار ہمیں اتنا سبا ہو جائے, ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں. ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے, ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے, ان ججز کی پڑی ہے, بیوروکریسی کی, سیاستدانوں کی پڑی ہے, اور یہ نکل جائیں گے. ملک میرا تیرا آپ کے, ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہم ادھر کرتے ہیں, وہ کہانی کرتے ہیں, ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنی یہ بغیرتی کریں, ہم ڈر جائیں. موت تو ہے نہیں, جب آپ لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو, موت ہے کہ موت پکڑے گی آپ کی, اللہ کا حکم غالب رہے گا. 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے, ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچانک مکمکا ہوتا ہے, اچانک سودے بازی ہوتی ہے, آ جاتا ہے, اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے, قومی راز دینے والے, پاکستان کو لوٹنے والے, وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے, شہباز شریف, اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے, آپ نواز شریف بھی پاک ہے. یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو. کم از کم میں پاکستانی ہوں, جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے, میں مزدور آدمی ہوں, نہ میرے اثاثے ہیں, نہ میری لوٹ مار ہے, نہ میری کرپشن ہے. میں پاکستان کی عزت کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا, چاہے وہ کوئی جنرل ہو, فوجی, چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے, اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ. تو یہ میں ضرور بات کروں گا. اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے, اب اس کا جواب دینے کو تیار ہے. جب آپ کل ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے, آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو. وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب, کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے, انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے, انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے. آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے, کلیئر کر کے, اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں انصاف ہے. اب یہ چیز نہیں چلے گی. پہلی بات ہے کہ دیکھیں, ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں, ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے, جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا, جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے, وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے, ہم محنت کر رہے ہیں, لاشیں اٹھا رہے ہیں, دریاؤں میں کھڑے ہیں, ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ ہم پاگل ہو, آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو, ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ, اب عام آدمی بھی ہمیں چراغا بھی کہتا ہے. میں کبھی, ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں, ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں, ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے. وہ بڑے جوتے ہیں, وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں. جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج وہ پیپلز پارٹی, وہ بھٹو کا نظریہ تھا, آج آصف سرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے. ہم نے دروازہ کھولا ہے, اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو, اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں, عوام مر رہی ہے, لوگ ذلیل ہیں. اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے. آپ نے نہ رمضان شریف کے تقدس کا خیال کیا, نہ آپ کی عزت ہے. آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں. آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو, اٹھا دو, مار دو, جو کچھ کر دو. کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہ ہم بولیں گے, ہم ضرور بولیں گے. ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں, نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں.
ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا. آج بھی میرا دل زخمی تھا, کافی دنوں سے جھوٹ چل رہا ہے, میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے. کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے, آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں, کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں, کیا کیا معاملات ہیں, مگر قوم سمجھ چکی ہے, قوم جان چکی ہے. گزارش ہے میرے بھائیوں, حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے. پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے. ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے, ان کے آگے اختیارات بھی ہیں, ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں, سب کچھ پڑا ہے, مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے, ہر طرف ملک مہنگائی, بے روزگاری, لوٹ مار, ناانصافی پھنس چکا ہے. میں ایک زمین میں دیکھو, لیڈر بنتے نہیں ہوتے, لیڈر پیدا ہوتے ہیں. آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے. انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے, انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے. نہ ورکر کلاس بچی ہے, نہ کوئی چیز بچی ہے, سب کچھ آپ نے تہس نہس کر دیا. زمینی حقائق کچھ اور ہے. میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے, ایک ریڑھی والے, رکشے والے, ایک ہاری طبقے سے ہے. میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ کا خوف ہے, آپ کا دبدبہ ہے, آپ کا تھانہ ہے, آپ سے ڈرتے ہیں, مگر اس کا انجام خوفناک ہے. پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں. آپ بند کمروں میں بیٹھ کے, فرعونیت میں بیٹھ کے, آپ سب چوروں کو, لٹیروں کو کرپٹ لو. ہم آپ سے پوچھیں گے, یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, بدماش ہیں, تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں, ہم ڈاکے مارتے ہیں, ہم لوٹتے ہیں. پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا, ڈاکو, ملک دشمن, ملک کا وزیر اعظم بنے, ملک کے وزیر بنے, عہدے بنے, تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے. ہم عوام کو, عوامی لوگوں کو, عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے. ہم اس نظام کو نہیں مانتے. آپ جتنے چھپے رہو, آپ اس طرح بے نقاب ہو, قوم آپ سے سوال کرتی ہے. جمشید دستی پوری قوم کو نمائندہ ہے. میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں, یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے. دوسری چیز ہے, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ہم نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا, اس سے مجھے گلہ ہے, مجھے تکلیف ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں. یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا. آپ نے اس کو چائنا بھیجا, سب کو پتہ ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے, جوڈیشری کو پتہ ہے, سیاستدانوں. امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے. دنیا کا جو بےغیرت ملک ہے, بدماش اور گنڈا ملک ہے, وہ امریکہ ہے, اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن. لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے. آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی, شام میں پھیلی, فلسطین اسرائیل کے پیچھے, انڈیا کے پیچھے, کشمیر, افغانستان, پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے. آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان, FC کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے امریکہ ہے, امریکی دہشت گرد ہے, اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہے اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کے کابینہ میں آ گئے, اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ, اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے. یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں, بھوکے ہوں. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی, نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے. مگر کوئی نہیں مانتا. نہیں جن کی مجبوریاں, جن کے کاروبار ہیں, جن کی دولت پڑی ہے, پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے, امریکہ میں پڑی ہے, پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے, پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے. اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے. تو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے, لوٹو پھر بھاگ جائیں گے. نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا, مارا تو غریب جائے گا اس ملک کا, ہاری مارا جائے گا, مزدور مارا جائے گا, کسان مارا جائے گا. ہم تو ویسے نکل جائیں گے. یہ جو 20 ارب روپے 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے, یہ پیسہ باہر جائے, کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے. کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے, سب چور ہیں. سمگلنگ ہو رہی ہے, اربوں روپوں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا گیا, چائنا سے وہ پھر روس گیا, روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا. میسج دیا کہ دنیا پہ مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے, 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے, ہم روس کو سبق سکھا دیں گے.
मगर अमेरिका की जुरत भी नहीं थी कि वो वहाँ जाके यूक्रेन में उनकी हेल्प करता और रूस के साथ मुकाबला करता, कोई उनकी फौजी इमदाद करता या यूरोप पता नहीं आया, सिर्फ मुसलमानों के लिए डंडा था। जब वो बंदा आ गया, वापस आया, मुज़ाकरात हुए, काफ़ी सारी तय चीज़ें तय हुई, 3 घंटे उसकी मुलाकात रही। आके आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का गुलाम है, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट भी अमेरिका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमेरिका की पिट्ठू है, और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम मुनाफिक घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के, और आज अमेरिका की मोहर लग गई है। और ठीक है, वो हमारा एक मुफ्ता, उसको मैं मुफ्ता कहूँगा, मुफ्ता, वो पहुँच गया IMF के पास, और IMF ने आपको कहना है क्या महंगाई करो, लोगों को मारो, लोगों में की तरफ ले। जो कभी IMF ने नहीं कहा कि बिजली सस्ती करो, तेल सस्ता करो, हम आपकी इमदाद के, उनका टारगेट है कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत है, इसको मुआशी तौर पर इनको आपस में खाना जंगी को लड़ा दें, भूख की वजह से ये मर जाए, महंगाई की वजह से मर जाए, ये अमरीकी एजेंडा है। और ये एजेंडा लेके फिर ये हुकूमत आएगी और हम आज से कल से तेल बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, मगर हम आवाम पे मांग के रहेंगे। IMF आपकी खैर खा नहीं है, IMF एक यहूदी बैंक है और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और हम IMF की कुत्ते की तरह हम IMF के पीछे हैं, और हम डॉलरों के पीछे हैं, और हमारी कोई इज्जत करता नहीं बाकी बच गया। अब वो बंदा फारिग, जिस तरीके से आपने उसको फारिग किया, क्या नहीं मंडी नहीं लगी हुई थी, क्या वहाँ खुले आम पैसा चल रहा था? और आसिफ जरदारी तो कब से एस्टेब्लिशमेंट के नीचे था, उसने कहा कि जो कुछ वो मैं करने को तैयार, सारा कुछ को पता है कि अब तो भुट्टो वाला फलसफा वो कार, वो तो सिर्फ नारे हैं भुट्टो के, बाकी तो खत्म हो गया, सब वो देख रहे थे। इन सारी गेम्स करके 30-40 करोड़ रुपए दिए। आपको पता है सेनेट का वोट हमारे दौर में भी मैं जब था तो 40 करोड़ रुपए का सेनेट का वोट बिक रहा था। तो ये आए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी, सब कुछ था, हटा दिया और अमेरिका को आपने राजी कर दिया। अब बात यह है कि उसके हटने के बाद कोई आपको बेहतरी आई है, कोई पाकिस्तान में खुशहाली आई है, कोई पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, कोई आम आदमी की कुछ नहीं है। कोई आएंगे नहीं जी बस ठीक हम आ गए हैं, और एक ताकतवर तबके ने बिठाया। दुख है मुझे अदलिया पे। मैं पूछता हूँ 130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है, इंसाफ दे रहे हैं, हम बरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पड़ रहा है, नहीं काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे कत्ल, लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, ये सफेद पहने थे उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए, आवाजें पड़ रही हैं, कोई एक काम इनका हो कि नहीं इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी जन पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले, वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात न करें, मगर मैं पर करूँ ये जो सलमाना और गैर आईनी और एक बड़ी प्लान जो आपकी तैयारी हो चुकी थी, आपने तैयारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया, क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहाँ पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहाँ से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तरीके करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते, इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट, अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाल, वो कहते हैं हमें कोई ना कर नौज़बिल्लाह तुम खुदाओ, जब तुम कहो कि पहले भी मार्शल आप लोग थे, अब मार्शल नहीं है, हुकूमत तो कौन नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि ये तो फौजी हुकूमत है, जिन्होंने भी हुकूमत है, डमी वज़ीर आज़म है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खराब जाली एस्टेब्लिशमेंट ने कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खराब मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। क्या इनमें कोई हैरत और ज़मीर होता? डूबना इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे यार, तुम्हें कोई गैरत ईमान, जेलों में आपको जेलों में डाला, किया, आपको आप इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद आपको कुत्ते की तरह खराब डाल कर
آپ آگے ان میں غیرت نہیں ہوتی. یہ سارے یہ اسٹیبلشمنٹ کے مدے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو. مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی. ہم قوم کو بتائیں گے ہم کھڑے ہیں. ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے جب تک عام آدمی جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے جو کہ پبلک میں لوگ آنے گے ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ, کرپٹ لوگوں کو لے آؤ, نالائق لوگوں کو پہلے صحیح بندے کو بیٹھے صحیح بندہ آئے فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کے نہ وہ کسی سے ڈرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ اس کی دولت ہوگی. یہ صرف ان کی بڑی پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے. اور مجھے دکھ ہوا ہے. میں آج اسلام آباد جہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے. یہاں امیدیں نہ رکھیں. اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں, مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے. اسلام آباد جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے, پورا ماحول ابرآلود ہے, ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو, ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو, سوا کر رہے ہو. آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے, ان کو اٹھا لو مار دو. یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی. آپ مجرم ہوں گے ہم کہیں گے جو مجرم ہے یہ بھی ہمیں کوئی میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں. چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. پھر میں یہی کہوں گا پھر جی ایچ کیو اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر استعفیٰ کریں. یہ ماضی میں بھی کیا ہے, ہمیشہ ہوا ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کہ نہیں جی ہم نہیں ہے یہاں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ, مگر پھر وہ چوروں کو, لٹیروں کو, بد کرداروں کو, ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا. قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. قومی مجرم ہو, آپ کی زیادتیاں ہیں. آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا, آپ جو کرو, جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگ دو, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم میری چھوٹی جماعت ہے, میں غریب طبقے سے تعلق ہوں, مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستوں میں جو فرانی ہیں جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ, یہ تو فرعون کام کرتا ہے, یہ نمرود اور شیطان نے یہ کام کیا. اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کو بات ہی نہ سنیں, ہم برداشت نہ کریں. نہیں جی یہ توہین عدالت کیا, ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں آپ کی توہین عدالتوں پہ. ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم اردو پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو, آپ اتنے ظلم کرو اور آپ کی غنڈہ گردی پہ کوئی نہ بولے گا. آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے, ہم پاکستان کی بقا کے لیے, میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری کلاس ہے. کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں اور قوم فیصلہ کرے. قوم کھڑی ہو, قوم نہیں نکلتی, قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور کمی حکومتیں بنے گی. دیکھو ظلم کی بات یہ ہے, چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بنتی ہے, ججز ہیں, ایک گروپ علیحدہ ہے, ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے, دوسرا اینٹی چیف. جج آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے فیصلے آئے. اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دی, اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے, سویرے ان کی بڑکیں سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹیویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. ہم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے, عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے, آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں نہ ہم ان کی طاقت کو, ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں, یہ لوٹے, ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے.